بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن بیسکس آف اسلام ود عارفہ منیر احمد چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر اندرونی اور بیرونی شر سے بچا کے رکھے۔ آج ہم نے تقدیر کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ اس لفظ کا مقصد کیا ہے؟ اور اس پر ایمان کس حد تک ضروری ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات آج ہمیں اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں ملیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں وسعت پیدا ہوگی، اور ہمارے وہ کنسیپٹس جو بہت زیادہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ حالات ہماری زندگی میں ایسے بن جاتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ پوری آڈیو سنیے گا، پوری بات کو اچھی طرح سے سمجھیے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب کو یہ بات فائدہ بھی دے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، جس میں تقدیر پر راضی رہنے کو بھی مانگا۔ اور کیوں راضی رہنے کو مانگا؟ کیونکہ یہ ہمارے تقدیر پر ایمان ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں چھوٹے ہوتے سے ایمان مجمل، ایمان مفصل جو سکھائی جاتی ہے، اس میں کیا ہے کہ میں تقدیر کے شر، تقدیر کے خیر، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے، کچھ ہمارے لیے پریشانیاں لکھ دی ہیں، کچھ ہمارے لیے آسانیاں لکھ دی ہیں، ان سب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ انہی دعاؤں میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا، بہت سی دعائیں مانگی ہیں، انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ، میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں۔ اپنی بیماریوں کو یاد کریں اور یہ دعا مانگیں کہ اس وقت آپ کو کس کس بیماری نے پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، اللہ پاک دامنی چاہتا ہوں، اچھا کردار مانگتا ہوں کہ مجھے اچھا کردار نصیب فرما۔ کوئی ایسا الزام یاد کر لیں جو دوسرے آپ پر لگاتے ہیں اور آپ کو بدنام یا آپ کو معاشرے میں بے عزت کرنے کے لیے، انسلٹ آپ کی کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ، امانت دیانت دار ہونا، ذمہ داری کا احساس ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا ہے کہ یا اللہ میں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤں۔ وحسن الخلقی، حسن اخلاق نصیب فرما۔ والرضا بالقدر، اور تقدیر پر راضی رہنا سکھا دے۔ تقدیر کو ایسے سمجھیں کہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے، یا سمجھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں لائیں، جو کوشش کے باوجود بھی کچھ چیزیں بدل نہیں پاتی، وہ دراصل ہماری تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہم بہت کوشش کر لیتے ہیں، بہت تگ و دو کر لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں نہیں بدل پاتی۔ آپ دیکھیں اس دعا میں وہ تمام اہم چیزیں مانگی ہیں، صحت، پاک دامنی، امانت، حسن الخلق، تقدیر پر راضی رہنا، جو ہماری زندگی کو بہت پلیزنٹ کر سکتی ہیں۔ اور ان کو اگر ہم ان پر یقین لے آئیں یا ان کو اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے مانگ لیں اور اللہ ہمیں نصیب بھی فرما دے، تو واقعی ہماری زندگی بہت پلیزنٹ ہو جاتی ہے۔ تقدیر کا لفظی مطلب اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے پلان کر رکھا ہے وہ تقدیر ہے۔ آپ دیکھیں کچھ چیزوں میں ہمیں آزادی دے دی گئی اور کچھ چیزیں ہمارے لیے بندھی ہوئی ہیں، یہی تقدیر ہے۔ اس کی مثال ایک درخت سے سمجھیں۔ ایک درخت ایک طرف سے جڑوں کی سائڈ سے وہ بندھا ہوا ہے، موو نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، لیکن اوپر سے پلنے پھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دے دی ہے۔ وہ پل بھی رہا ہے، وہ پھول بھی رہا ہے، وہ پھل بھی دے رہا ہے، وہ بہت کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ لیمٹس ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ بالکل اس درخت کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے سوچیں، کچھ لیمٹس میرے لیے مقرر کر دی ہیں اور کچھ چیزوں میں مجھے آزادی دے دی ہے۔ تو اب بندہ مومن کا کام کیا ہے کہ انہی بندشوں میں رہ کر اپنی آزادی حاصل کر لے۔
جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ ہم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا جو ہم کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں۔ ہر انسان بندھا ہوا بھی ہے اور آزاد بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو انہوں نے اس شخص سے کہا اپنا دایاں پاؤں اٹھاؤ۔ اس شخص نے اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا یہی تقدیر ہے کہ ایک انسان ایک پاؤں تو اٹھا سکتا ہے مگر دوسرا نہیں، لہٰذا جو پاؤں اٹھا سکتا ہے اس سے تو فائدہ اٹھانا ہے، مگر جو نہیں اٹھا سکتا اس پر راضی ہو جانا ہے، اسی کو کافی سمجھ لینا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ لینا ہے۔ اس کی مثال ایک اور طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارا واسطہ کچھ ایسے بد اخلاق لوگوں سے پڑ جاتا ہے جو ہمیشہ تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، چڑچڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جیسے اولاد ایسی مل گئی، یا کوئی اسپاؤس میں سے کوئی ایسا مل گیا جس کے اندر یہ سب کچھ ہے، تو اب کیا ہے؟ راضی رہنا ہے۔ ہم یہ رشتے توڑ نہیں سکتے، ہم چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے، اولاد کو گھر سے باہر نہیں پھینکا جا سکتا، شوہر بیوی کو بات بات پر طلاق نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ تو کیا کرے؟ راضی ہو جائے اور برداشت کی حد کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہوں تو ایک عقل مند انسان کا کیا رویہ ہوگا کہ وہ پہاڑوں سے جا کر سر نہیں پھوڑے گا، بلکہ انہی سے راستہ نکالتے نکالتے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ تقدیر پر راضی رہنا کوئی مجبوراً راضی رہنا نہیں ہے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں اور ہم نے قبول کر لیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے مجبوری سے لینے کی دعا نہیں مانگی جا رہی، بلکہ راضی ہونا مانگا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اسی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ خوش میں خوش۔ جب انسان دکھ تکلیف اور اپنی پریشانی میں ویسے ہی راضی ہونا شروع کر دے جیسا وہ خوشی کے موقع پر تھا، تو یہی تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ اور دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ، میں آپ سے صحت، پاک دامنی، امانت، حسن اخلاق اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔